در مذمت ظلم۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ظلم کیا ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کسی کو مارنا بلا وجہ یہ ظلم ہوتا ہے۔ جی ظلم یہ نہیں ہوتا۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے عدل اور ایک ہوتا ہے ظلم۔ ظلم یہ ہوتا ہے کہ غور سے میری بات سمجھو، یہ پانی ہے گلاس میں ڈالا ہوا ہے، اگر پانی کو ڈالنے کی جگہ کون سی ہے؟ گلاس۔ اگر یہ پانی میں یہاں گرا دوں شیشے کے اوپر تو میں نے پانی کی جو جگہ ہے وہاں ڈالا ہے یا جو جگہ نہیں ہے وہاں ڈالا ہے؟ ہاں، تو مثلا موبائل ہے تو اس کے ڈالنے کی جگہ ہے جیب، تو میں نے یہ ڈال دیا۔ اب بتاؤ کہ میں اگر یہاں سے نکال کر تو اس کو یہاں لگا لوں تو یہاں لگا لوں تو یہ جو جگہ ہے وہاں رکھ رہا ہوں یا جو جگہ نہیں ہے وہاں رکھ رہا ہوں؟ ٹیبل مائک ہے جو ٹیبل پر پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھا کر میں یہاں رکھ لوں تو یہ جگہ پر رکھا کہ غیر جگہ پر رکھا؟ کسی چیز کو بھی اس کی جگہ کے علاوہ جو بنتی ہے اس کے لیے اس سے ہٹ کر کہیں اور رکھنا یہ ظلم ہوتا ہے، اور کسی بھی شے کو اس کی اپنی جگہ پر رکھنا یہ عدل ہوتا ہے۔ معنی سمجھا گیا؟ کسی بھی شے کو اس کی جگہ سے ہٹ کر کسی اور جگہ میں رکھنا جو اس کی نہیں ہے یہ ظلم ہوتا ہے، اور کسی بھی شے کو اپنی ہی جگہ جو اس کے لیے ہے ادھر رکھنا یہ درجے میں کیا ہوتا ہے؟ عدل ہوتا ہے۔ دیکھو میں نے آپ کے پیسے چوری کر لی، یہ ظلم ہے، کیونکہ جو پیسے آپ کے تھے اس کی جگہ آپ کی جیب ہے، میری جیب نہیں ہے، یہ ظلم ہو گیا۔ تو اگر وہ آپ کی جیب ہی میں پڑے ہوئے تو یہ عدل ہے۔ تو ظلم کا معنی یہ ہوتا ہے، عربی زبان میں اس کے لیے کہتے ہیں وضع الشیء علی غیر محلہ، شے کو اس کی اپنی جگہ کے علاوہ کہیں رکھنا یہ ظلم ہوتا ہے، اور عدل کیا ہے؟ وضع الشیء فی محلہ، شے کو اپنی جگہ میں رکھنا یہ کیا ہوتا ہے؟ عدل ہوتا ہے۔ چلیں اب ڈالو پڑھیں۔ اللہ 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 اللہ۔ در مذمت ظلم، ظلم کی برائی میں، ظلم بری شے ہے، اسے یہ ظالم ہونے کے لیے کوئی بہت بڑا بدماش ہونا ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا بدماش ہوگا تو وہی ظلم کر سکتا ہے۔ آپ نے اپنے بھائی کی پینسل بغیر پوچھے استعمال کر لی یہ ظلم ہے۔ اس کو استعمال کرنا، اس کا محل وہ بندہ جس کی ہے، جب آپ نے استعمال کر لیا تو اس سے ہٹا دیا شے کو تو یہ آپ نے ظلم کر دیا۔ ظلم چھوٹے درجے کا بھی ہوتا ہے اور بڑے درجہ کا بھی ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے ظلم۔ خرابی ز بیداد بیند جہاں، چوں بستان خرم ز باد خزاں۔ خرابی ظلم کی وجہ سے، ظلم کس لفظ کا معنی ہے؟ بے داد، داد کا معنی انصاف، تو بے داد بغیر انصاف کے یعنی ظلم۔ خرابی ظلم کی وجہ سے دیکھتا ہے جہان، جیسے باغ تر و تازہ خزاں کی ہوا سے۔ تر و تازہ باغ ہوتا ہے جب سردیوں کے موسم میں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، خزاں کا موسم آتا ہے تو تباہ ہو جاتا ہے، درختوں کی شاخیں تک ننگی ہو جاتی ہیں، پھول ختم، ہریالی ختم، گھاس تک سوکھ جاتی ہے۔ باد کہتے ہیں ہوا کو۔ یہ جو سنتے ہو کہ یہ بادی چیزیں نہ کھاؤ، یعنی وہ چیزیں جو پیٹ میں ہوا پیدا کرتی ہیں وہ نہ کھاؤ۔ بادی کا معنی یہ ہوتا ہے جو ہوا پیدا کرتی ہیں پیٹ میں۔ تو باد صبا یہ لفظ نعتوں کے اندر بھی استعمال ہوتا رہتا ہے۔ مد رخصت ظلم در ہیچ حال، کہ خورشید ملکت نیابد زوال۔ نہ دے رخصت ظلم کی کسی حال میں، تاکہ سورج تیرے ملک کا نہ پائے زوال۔ اب یہ جملہ اور یہ اکثر جملے بادشاہوں کے نام حضرت سعدی نے ارشاد فرمائے ہیں۔ ہم تو عوام لوگ ہیں، ہم تو بادشاہ ہیں ہی نہیں، ہمارا تو ملک ہی کوئی نہیں ہے بادشاہ ہونے کے ناطے۔ تو بادشاہوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تو ظلم کرے گا تو تیرے ملک زائل ہو جائے گا، اور اگر انصاف کے ساتھ ملک چلائے گا تو تیرا ملک جو ہے وہ آباد رہے گا، اور دیر تک بادشاہ تو ہی رہے گا۔ یہ معنی بیان کیا جا رہا ہے۔
کسے کاتش ظلم زد در جہاں، برآورد از اہل عالم فغاں۔ کسے کاتش، اصل میں یہ لفظ کیا ہے؟ کسے کے آتش، عالم جہاں والے۔ ایک ہوتا ہے عالم علم والا، ایک ہوتا ہے عالم جہان۔ الحمدللہ رب العالمین، عالمین نہیں بلکہ عالمین۔ فغاں کا معنی ہوتا ہے فریاد، رونا تونا، پریشانی ظاہر کرنا، یہ ہوتا ہے فغاں۔ زدن سے ہے مارنا، آگ ماری، لیکن حاصل معنی کیا ہے؟ آگ ماری جاتی ہے کہ آگ لگائی جاتی ہے؟ آگ لگائی جاتی ہے۔ جس کسی نے آگ ظلم کی لگائی جہان میں، باہر لایا وہ جہان والوں سے فریاد۔ جس کسی نے بھی آگ لائی ہے، یعنی جس نے بھی ظلم کیا ہے تو لوگوں سے شور اٹھا ہے اس کے خلاف، اے اللہ یہ مرے، دفع ہو کہیں جا کر کے، یہ کدھر ہمارے اوپر مسلط ہو گیا ہے۔ جیسے ہمارے حاکموں کو، وزیروں کو لوگ غصہ برا بولا کہتے رہتے ہیں، تو یہ معنی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے ایک شور اٹھتا ہے اس کے خلاف، بددعائیں اٹھتی ہیں، اللہ اس کو لے جائے کہیں۔ یہ معنی ہوتا ہے کہ جس کسی نے بھی کبھی ظلم کی آگ لگائی ہے تو جہاں والوں سے ایک فریاد اس نے باہر نکالی، اور وہ فریاد اصل میں اس کے اپنے خلاف ہی ہوتی ہے، وہ بد دعاؤں پر ہی مشتمل ہوتی ہے جو فریاد ہوتی ہے۔ ستم کش گراہ برآرد ز دل، زند سوز او شعلہ در آب و گل۔ ظلم کرنے والا اگر ایک آہ نکال لے دل سے، لگاتی ہے جلن اس کی شعلہ کیچڑ میں۔ مطلب یہ ہے کہ اتنا اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے جب مظلوم آدمی روتا ہے تو اس کے رونے کی جو گرمی ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اللہ کا غضب اترتا ہے، وہ غضب کیچڑ کے اندر بھی آگ لگا سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ تباہی پھیر کے رکھ دیتا ہے۔ مظلوم بندے کے دل سے نکلی ہوئی جسے کہتے ہیں اس کی ہاں سے بچنا، وہ جو ہاں سے بچنا ہے نا وہ آہ ہوتی ہے، اس کی آہ سے بچنا، وہ جو اللہ کے حضور فریاد کرتا ہے اس سے بچنا، ورنہ تباہی ہو جائے گی ساری کی ساری۔ میں نے بڑے بڑے ظالم بندوں کو دیکھا ہے، کچھ پلے نہیں بچا ہوگا۔ جب اللہ کی طرف سے غضب اترتا ہے تو وہ ان کی جائیدادیں، ان کے مال، ان کی کوٹھیاں، بنگلے سب برباد ہو گئے۔ میں نے اپنی ان آنکھوں کے ساتھ کم عمر کے اندر یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ مکن بر ضعیفان بیچارہ زور، بیندیش آخر ز تنگی گور۔ نہ کر بیچارے کمزوروں پر زور، ڈر آخر قبر کی تنگی سے۔ قبر کس کا معنی ہے؟ گور، گور قبر، تنگی بنا تنگی، ڈر، یہ ڈر نہیں، سوچو بچار کر، اندیشیدن مثلا سوچنا، تو مطلب یہ قبر کا سوچنا یعنی قبر سے ڈرنا۔ حاصل معنی یہ ہے کہ ڈر آخر قبر کی تنگی سے۔ با آزار مظلوم مائل مباش، زدود دل خلق غافل مباش۔ مظلوم کو ستانے کی طرف، ستانا یہ کس لفظ کا معنی ہے؟ آزار، آزردن مثلا ستانا، تو طرف کس کا معنی ہے؟ با بمعنی سوئے کی طرف، تو مظلوم کو ستانے کی طرف مائل نہ ہو جا، مخلوق کے دل کے دھوئیں سے غافل نہ ہو جا۔ یعنی جو مظلوم لوگ ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ اس دل جلے کی کیا پوچھتے ہو، دل جلا، تو یہ دل جلتا ہے، آگ نہیں لگتی اس کو لیکن اندروں سڑتا پہ، یہ جملہ سنا کبھی آپ نے؟ یہ اندر سے سڑ رہا ہے جیلسی کے لیے، تو یہ سڑنا جلنا یہ معنویت ہی، یہ معنوی چیزیں ہوتی ہیں، دکھتی نہیں آگ، یہ دل کی آگ دکھتی نہیں، دل کا سڑنا دکھتا نہیں، لیکن مظلوم بندہ اندروں سے رو رہا ہوتا ہے نا، تو اس کے دل سے گویا تکلیف کا جو دھواں اٹھ، یہ تشبیہات ہوتی ہیں،
تکلیف کا دھواں، ظلم کا دھواں، تو اس کے دل سے دھوئیں نکلتے ہیں نا، اس سے غافل نہ ہو، جو بڑی تباہی کر سکتا ہے وہ دھواں۔ مظلوم کی دعا سیدھی عرش الہی تک جاتی ہے، اور ادھر سے جواب کیا آتا ہے، ہم نے تیری مدد کرنی ہے، بھلے ابھی بھلے کچھ دیر کے بعد، لیکن کرنی لازمی ہے۔ تو جس بندے کے لیے اللہ کی طرف سے وعدہ آ جائے کہ ہم نے تیری مدد کرنی لازمی ہے، تو جس نے ظلم کیا ہے وہ بچنے نہیں لگا پھر۔ اللہ کے انتقام کی جو لاٹھی ہے بے آواز ہے، ویسے جا کر پکڑ لیتی ہے، بندے کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ مکن مردم آزاری اے تندرائے، کہ ناگہ رسد بر تو قہر خدائے، نہ کر لوگوں کو ستانا اے ظالم، اے سخت رائے والے۔ سخت رائے والے یا ظالم ایک ہی بات ہے، کیونکہ اچانک پہنچے گا تجھ پر اللہ کا قہر۔ معنی بالکل واضح ہے۔ ستم بر ضعیفان مسکین مکن، کہ ظالم بدوزخ رود بے سخن۔ ظلم مسکین کمزوروں پر نہ کر، کیونکہ ظالم دوزخ میں چلا جائے گا بغیر اختلاف کے، بے سخن بغیر بات کے، یعنی بغیر اختلاف کے۔ ظالم کہاں جائے گا؟ دوزخ میں۔